الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو یہ بتا دیں فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار کو قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس چاہیے کہ وہ مجھ سے دعائیں قبول کروا لیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور چاہیے کہ میرے ساتھ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ راہ حق پر استقامت اختیار کر سکے۔ روزوں کے مسائل کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ذکر کی ہے، جس میں پہلی بات تو یہ بیان کی گئی کہ آپ سے اگر کوئی یہ سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے یا کتنا دور ہے، تو آپ ان کو یہ بتا دیں فَإِنِّي قریب، پس بے شک میں قریب ہوں۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لیجئے، اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر مستوی ہے، اور یہ قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پہ وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ میرے اور آپ کے معاشرے میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا بھی ہے جو اللہ کی ذات کو عرش پر نہیں مانتے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے لیکن اس کی جہت متعین نہیں ہو سکتی۔ جن ساتھیوں نے نماز پڑھی وہ قریب آ جائے، بات کرنے میں آسانی ہوتی ہے، سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جہت متعین نہیں ہو سکتی۔ اب ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی سوال کرے اللہ کہاں ہے تو جواب پتہ نہیں، اللہ اوپر ہے نہیں، نیچے ہے نہیں، دائیں ہے نہیں، بائیں ہے نہیں، آگے ہے نہیں، پیچھے ہے نہیں، اللہ ہے کہاں ہے پتہ نہیں۔ قرآن مجید نے اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ عرش پر ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ تو اب قرآن مجید نے جو جواب دیا ہے اس جواب کو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کو قرآن مجید کا یہ جواب پسند نہیں، اس قرآن مجید کی آیت کے مطابق ان کا ایمان نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا طبقہ ہے۔ امت میں ان کی بڑی اکثریت ہے، اور یہ باطل عقیدہ جو قرآن کے خلاف ہے، احادیث رسول کے خلاف ہے، اس کو اپنائے ہوئے۔ اب ان کی دلیلیں کیا ہیں، ہم سرسری سا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ بھی تم اس بات کا انکار کیوں کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ کہتے ہیں دیکھو بھئی، ایک اسٹیج لگاؤ، اسٹیج کے اوپر کرسی رکھی جاتی ہے، اسٹیج بڑا ہوتا ہے، کرسی چھوٹی ہوتی ہے، کرسی کے اوپر بیٹھنے والا اس سے مزید چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ کہیں اللہ عرش پر مستوی ہے تو نعوذ باللہ عرش بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹا ہے۔
تو جب کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ یہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہاں آپ کا اصول کہتا ہے کہ عرش بڑا اللہ چھوٹا، لہذا ہم اللہ کو چھوٹا نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہم قرآن مجید کی اس آیت کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اس آیت کا انکار کر دو، یہ درست ہے، اللہ کو چھوٹا نہیں ثابت کر سکتے، یہ ان کی ایک دلیل ہے۔ اس کا جواب سنیے، دیکھیے ہمارے ہاں مخلوق کے جو اصول ہیں، قوانین ہیں، اصطلاحات ہیں، یہ وہ ہے جو ہمارے علم میں، یہ جو اسٹیج کی مثال دی جا رہی ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی صفات کی باری آتی ہے تو ایک ہی جواب ہوتا ہے لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی چیز نہیں، اور اس کی ہر صفت کما یلیق بجلالہ و شانہ، جس طرح اس کے شان اس کی ذات کو لائق ہے ویسے اس کی صفت ہے۔ ہم اس کی صفات کی کیفیت بیان نہیں کرتے، ہمارا نقطہ نظر کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تھا الاستواء معلوم، استواء معلوم ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ بات معلوم ہے، وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، کیسے عرش پر مستوی ہے اس کی کیفیت مجہول ہے، معلوم نہیں، وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، اللہ کیسے عرش پر مستوی ہے؟ تو یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ مخلوق کی اصطلاحات، مخلوق کے اصول قوانین یہ اور ہے، رحمان کے قوانین اور ہے۔ یہ ہمارے ہاں ہے کہ اسٹیج بڑا بیٹھنے والا چھوٹا، اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں ہمیں جو خبر دی ہم اس کو من و عن تسلیم کریں، کیڑے نہ نکالے، اپنی طرف سے توجیحات تشریحات نہ کرے، بلکہ اس کو آمنا و صدقنا کہہ کے پوری طرح تسلیم کر لے۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں ہے، اس کی دلیل، ایک دلیل تو یہ ہے کہ یہاں کہا گیا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ بتا دیں میں قریب ہوں۔ تو دیکھو اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے، وہ تو بعید ہو گیا۔ تم کہتے ہو اللہ عرش پر ہے تو بعید ہو گیا، عرش تو بہت اوپر ہے، 7 آسمانوں کے اوپر سدرہ بیری ہے، اور آگے اس کے اوپر پتہ نہیں کتنا خلا ہے، اس کے آگے عرش ہے۔ تو جب کہ اللہ کہتے ہیں میں قریب ہوں، تم کہتے ہو اللہ عرش پر مستوی ہے، تو اللہ تو بعید ہو گیا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تم قرآن کی غلط تشریح کر رہے ہو۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دیکھو بھئی شاہ رگ سے بھی اللہ زیادہ قریب ہے، تم کہتے ہو عرش پر مستوی ہے، وہ تو بعید ہو گیا۔ تو لہذا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اور بھی اسی طرح قرآن مجید سے اس طرح کی جو آیات انہوں نے لی ہے، اللہ فرماتے ہیں تم 2 ہوتے ہو تو تیسرا اللہ ہے، سورہ مجادلہ کے اندر، تم 3 ہوتے ہو چوتھا اللہ ہے، 4 ہوتے ہو 5واں اللہ ہے، کم ہو زیادہ ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کہتے تمہارے ساتھ ہے، تم کہتے نہیں اللہ عرش پر ہے، تو ان آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، قریب ہے، شارک سے قریب ہے، تم اس کو بعید کہہ رہے ہو۔ اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے سورہ طٰہٰ کے اندر دیکھو نا، قرآن مجید کی تفسیر کرتا ہے، دیکھو نا اللہ کا کلام، وہ اللہ کے کلام کی خود تفسیر کر رہا ہے، تو سب سے
تفسیر کا افضل درجہ یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہ بات کہی، اذهبا الی فرعون، تم فرعون کی طرف جاؤ۔ وہ سرکش بن چکا ہے، نرم بات کرنا، اچھی بات کرنا، گھبرانے کی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انی معکما اسمع و ارا، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو یہی شبہ پڑا نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دور کیسے ہو گیا؟ تو میں تمہارے ساتھ ہوں، کیسے ساتھ ہوں؟ یہاں پر آگے وضاحت آ گئی، تفسیر آ گئی۔ اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ تو معنی یہ نکلا اللہ ہمارے ساتھ کیسے ہے، نبیوں کے ساتھ کیسے ہے، نیک لوگوں کے ساتھ کیسے ہے؟ اسمع و ارا، اللہ ہر کسی کی سن رہے ہیں، ہر کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے قریب ہونے کا، ساتھ ہونے کا یہ معنی ہے کہ وہ ہر کسی کی سن رہا ہے، ہر کسی کو دیکھ رہا ہے۔ ذات اس کی کہاں ہے؟ عرش پر، اور اس کا سننا پوری کائنات کے اندر جہاں بھی کوئی بات کرے وہ سن رہا ہے، پوری کائنات پہ اس کی نظر ہے۔ اس کی ایک مثال کہ اللہ کیسے سنتا ہے، مائی خولہ کا واقعہ بڑا معروف ہے کہ ان کے خاوند نے کہہ دیا کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جس طرح میری ماں کی پیٹھ ہے۔ جاہلیت کے اندر اگر کوئی آدمی ایسا بول دیتا تو مستقل طور پہ میاں بیوی کی جدائی ہو جاتی، اس کو زہار کہتے ہیں۔ اس عورت کے ساتھ، مائی خولہ کے ساتھ، خامد نے، اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ نے زہار کر لیا۔ تو یہ مائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اللہ کے رسول میرے خامد نے میرے ساتھ زہار کر لیا ہے، یہ کلمات کہہ دیے، تو اب میرا مسئلہ حل کرو۔ بات یہ ہے کہ میری جوانی ڈھل گئی ہے، میرے بچے ہیں، اب میں بچوں کو چھوڑ کے جاؤں کون سنبھالے گا، ساتھ لے کے جاؤں ان کو کھلاؤں کہاں سے، میں پریشان ہوں، میرا مسئلہ حل کرے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی تک اسلام کے اندر اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں آیا۔ یہ عورت پریشان ہوئی۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرہ پاک میں تھے، یہ عورت بھی وہاں بیٹھی ہے، میں بھی اسی حجرے میں ہوں۔ آپ نے کہا کہ میرے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس عورت نے آہستہ آہستہ باتیں شروع کر دی۔ اماں جی کہتی ہے کہ اس کی گنگناہٹ سمجھ آ رہی تھی، آواز صحیح طرح سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کلمات کہہ رہی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ پہ وحی نازل ہوئی، سورہ مجادلہ، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی ہے جو آپ سے بات چیت کر رہی تھی اپنے خامد کے بارے میں، اللہ نے اس کی بات سن لی ہے، اس کا مسئلہ حل کر دیا کہ اس کا کفارہ دے دو، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھ لو، یا اسی طرح 60 مسکینوں کو کپڑے پہنا دو، نہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، یا ایک گردن آزاد کرا دو۔ یہ کفارہ بیان کر دیا۔ اب اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کرتی ہے، فرماتی ہے کہ میں حیران ہوں، اس کی بات مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آ رہی، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کی بات کو سن لیا۔ اللہ نے کہا قد سمع اللہ، اللہ نے سن لیا کہ اس کی بات، میں قریب ہوں، چھوٹا سا حجرہ ہے، یہ 10x11 کا حجرہ تھا، جو مسجد عائشہ کا حجرہ 10x11 کا حجرہ ہے، چھوٹا سا حجرہ ہے،
اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اللہ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر سے سن لیا۔ اس کا معنی یہ کہ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ بھی یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کی سن رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ عقیدہ اللہ کی ذات عرش پر نہیں ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، عقیدہ کفر ہے، قرآن کے خلاف عقیدہ ہے، حدیث کے خلاف عقیدہ ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ تو ہمارا حل ہو گیا۔ اللہ کے قریب ہونے کا معنی وہ اپنے اختیارات، اپنی صفات کے لحاظ سے قریب ہے، ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے۔ اور اللہ کی ذات کے بارے میں جو ہمارا عقیدہ ہے نا، بنیادی عقیدہ، وہ ذہن میں رکھ لیں، اللہ تعالی مخلوق سے جدا، مخلوق سے جدا، کیونکہ یہ لوگ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ دو باطل عقیدے اور بھی، وحدت الوجود اور وحدت الشہود۔ وحدت الوجود پوری کائنات کا ایک ہی وجود ہے، ہر چیز اللہ ہے، انسان بھی اللہ، حیوان بھی اللہ، نعوذ باللہ کتا، خنزیر، کیڑا مکوڑا، ہر چیز ہی اللہ ہے۔ یہ کتنا کفریہ اور باطل عقیدہ ہے، یہ موجود عقیدہ وحدت الوجود۔ کہتے ہیں نا کوثاروں میں تو یہ دوسرا وحدت الشہود عقیدہ۔ تو یہ فضائل صدقات ایک کتاب ہے، اس میں لکھا ہے اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے۔ آپ اندازہ، یہ وحدت الوجود ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ اللہ کا ہی وجود ہے، نعوذ باللہ، نقل کفر، کفر نہ باشد۔ یہ فضائل صدقات وہ کتاب ہے جو بطور نصاب مساجد کے اندر پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ کتنا باطل عقیدہ ہے۔ اور دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز میں اللہ ہے، ایک ہے ہر چیز اللہ ہے، یہ وحدت الوجود۔ دوسرا ہر چیز میں اللہ ہے، یہ وحدت الشہود ہے، اللہ ہر چیز میں حاضر ہے، یہ بھی باطل عقیدہ ہے۔ اور یہ عقیدہ حلول، کہ جس طرح آپ شربت کے اندر پانی یا دودھ کو مکس کر دیتے ہیں حل ہو جاتا ہے نا، کہتے ہیں اس طرح نعوذ باللہ اللہ ہر چیز کے اندر حل ہو گیا ہے، عقیدہ حلول اس کو کہتے ہیں۔ کہتے ہیں فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی طے میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ یہ فنا فی اللہ کیا ہے؟ فنا فی اللہ یعنی اللہ کی ذات میں فنا ہو جانا۔ اب اس انسان کے اندر نعوذ باللہ اللہ آ گیا ہے، باطل عقیدہ، عقیدہ کفر ہے۔ تو اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات مخلوق سے جدا ہے، مخلوق سے جدا ہے۔ مخلوق اور خالق کا تعلق یہ ہے کہ اس نے ان کو پیدا کیا ہے، بس اللہ ذات کے اعتبار سے مخلوق سے جدا ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز عرش پر مستوی ہے، تیسری چیز اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ یہ تین اللہ کی ذات کے بارے میں بنیادی عقائد ہے۔ اللہ مخلوق سے جدا، عرش پر مستوی اور اپنی صفات کے ساتھ متصف ہے۔ تو یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو گیا۔ اللہ کے قریب ہونے کا معنی، ساتھ ہونے کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ عرش پر ہوتے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، ہر بات سن رہا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہے، اپنے اختیارات استعمال کر رہا ہے، اس کے لیے کوئی دوری نہیں ہے، یہ ہمارے لیے دوری ہے۔ اس کے لیے کیا دوری ہے؟ پوری کائنات اللہ کے سامنے پتہ ہے کیسے، بلکہ اللہ کے سامنے تو بہت ہی کٹی، کرسی کے سامنے پوری کائنات کیسے، جس طرح ایک چھلا ہوتا ہے۔ آپ وسیع میدان میں چھلا پھینک دے،
کرسی اتنی بڑی ہے کہ ساری کائنات کرسی کے مقابلے میں اتنی سی ہے، تو رب کے مقابلے میں تو اس کی حیثیت ہوگی۔ تو اس لیے دھوکہ کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ باطل عقائد، کفریہ عقائد، کفریہ نظریات، ان کو سمجھنا چاہیے، اور معاشرے کے اندر جو لوگ بڑی باریکی کے ساتھ ان باطل عقائد کو پھیلاتے ہیں ان کے نظریات کا رد کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کیونکہ جب اللہ کی ذات کے بارے میں ہی انسان کو پتہ نہ ہو کہ رب کون ہے، ساری زندگی رب رسول میں فرق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پہلا سوال کیا ہے؟ مر ربو، تیرا رب کون ہے؟ یہ پہلا سوال قبر کے اندر ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بھی سوال ہوگا، اس کی توضیح کے لیے، تشریح کے لیے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اپنے معبود کا نام بھی اللہ رکھ لیا ہو، تو ساتھ یہ سوال ہوگا حل رأیت اللہ، کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں جی، اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کوئی بندہ اللہ کو دیکھ نہیں سکتا۔ دنیا کے جتنے معبودان باطل ان کو دیکھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ جب موجود تھے لوگ دیکھتے تھے کہ نہیں؟ اللہ کی ذات کو کوئی دنیاوی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ قیامت کو اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں ہوگا، اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان جب ہوگی تو ہم دعا کریں گے نا، جب اللہ کی پہچان ہوگی تو ہم عبادت کریں گے، جب اللہ کی پہچان ہوگی تو ہم اس کی عظمت کو جانیں گے۔ تو اس لیے اللہ کی ذات کو پہچاننا ضروری ہے۔ کتنے ہی معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک رب کو پہچانا ہی نہیں، رب کون ہے۔ تو اس لیے یہ بنیادی عقائد آپ کے سامنے رکھے، یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس کو بار بار سنیں اور ذہن نشین کریں، لوگوں تک یہ بات پہنچائیں کہ ہمارا بنیادی عقیدہ کیا ہے۔ جب اللہ کی ذات کی پہچان ہوگی تو اب اگلا پیغام یہ ہے کہ دعا کرنے والا، پکارنے والا جب بھی مجھے پکارتا ہے، صبح، دوپہر کو، شام کو، رات کو، دن کو، جوانی میں، بڑھاپے میں، مرد ہو، عورت، کوئی بھی ہو، کسی وقت بھی پکار لے، رکاوٹ نہیں ہے، پکار لے۔ اجیبو، میں اس کی پکار سنتا ہوں، دعا کرے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، ہاتھ اٹھائے میں خالی نہیں موڑتا، جھولی پھیلا دے میں خالی نہیں موڑتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خزائن تو بڑے وسیع ہے، ہر چیز کے خزائن اس کے پاس ہے، ختم ہونے کا ڈر ہی نہیں ہے۔ مانگنے والا تھک جائے گا، عطا کرنے والا نہیں تھکے گا۔ کتنے خزانے اللہ کے پاس۔ ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے میرے بندو اگر تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے جمع ہو جائے، قاموا فی صعید واحد، ایک چٹیل میدان میں سارے کھڑے ہو جاؤ، فسالونی، پھر تم مجھ سے سوال کرو۔ جس کے جی میں جو آتا ہے ہر انسان جن وہ سوال کرے، اللہ فرماتے ہیں میں سب کو ان کے سوال کے مطابق عطا کر دوں۔ دیکھو اگر ہمیں اختیار دیا جائے مانگ لو جو کچھ مانگنا آپ کو ملے گا، کتنا کچھ مانگ سکتے ہیں؟ پوری انسان آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک، اسی طرح پھر جنات جتنے بھی ہیں پہلے پچھلے، کتنا کچھ مانگ لیں گے۔ فرمایا میں سب کو ان کے سوال کے مطابق عطا کر دوں، میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی۔ کوئی آدمی سوئی کو سمندر میں ڈبو دے نکالے تو جو سوئی کے ساتھ نمی آتی ہے نا، جو نمی، اب اس نے سمندر میں کتنی کمی کی ہے؟ فرمایا جتنی نمی سوئی کے ساتھ آئی ہے تو اس کا کوئی اربا کھربا حصہ بھی نہیں بنتا، تو اتنی بھی کمی میرے خزانوں میں نہیں آئے گی، میں سب کو جو مانگے دے دوں۔ اللہ کے اتنے خزائن ہیں، اتنے خزائن، تو جس کی اتنے خزائن ہیں اس سے مانگو، مانگو تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے۔ تو فرمایا جب بھی کوئی دعا کرے پکارے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔
آگے فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، مجھ سے اپنی دعائیں قبول کروا لو، مانگ لو، وقت ہے مانگ لو، ماہ رمضان ہے مانگ لو، روزہ ہے مانگ لو، رات ہے مانگ لو، سحری کے وقت حدیث میں آتا ہے رات کے آپ 3 حصے بنا لیں، جو آخری تیسرا حصہ ہے نا، آخری تیسرے حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ مسلسل کہتے ہیں ہے حال میں مسترزقن، ہے کوئی رزق مانگنے والا، شفا مانگنے والا، رزق مانگنے والا میں رزق دے دوں، شفا مانگنے والا وہ اسے شفا دے دو، ہے کوئی گناہوں کی معافی مانگنے والا وہ اسے معاف کر دو۔ یہ آخری ثلث سے شروع ہو کے یہ صبح جو سحری ہوتی ہے نا، سحری کی اذان، اس تک مسلسل اللہ کی طرف سے آوازیں آ رہی ہے، اللہ پکار رہے ہے کوئی رزق لینے والا، معافی مانگنے والا، شفا لینے والا، یعنی مسلسل 2-2.5 یا 3 گھنٹے آوازیں آ رہی ہے لے لو، خزانے کھلے۔ تو جو اللہ اتنے خزانوں والا اور اعلان کر رہا ہے، تو اگر ہم نہ ان خزانوں میں سے کچھ حاصل کریں تو ہماری بدنصیبی ہے۔ اس در سے سب کچھ ملے گا، جو آئے گا خالی ہاتھ نہیں جائے گا۔ اللہ فرماتے مجھ سے دعائیں قبول کروا لو۔ دیکھو بھی جب خود اس نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کو قبول کروں گا، تو یہ ممکن تو نہیں ہے نا بھی اللہ خود کہے کہ تم دعا کرو گا قبول کروں گا پھر قبول نہ کرے، ایسا نہیں ہے۔ اس نے قبول کرنی تھی تبھی کہ اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ ام موسیٰ کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا کہ ام موسیٰ پریشان ہو تو صندوق میں بچے کو بند کر کے دریا کی موجوں کے حوالے کر دینا، تیرے ساتھ میرا وعدہ ہے، اس موسیٰ کو میں لٹا کے تیرے پاس لاؤں گا۔ وعدہ کیا نا اللہ نے، اور اس کو رسول بناؤں گا۔ اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا کہ نہیں؟ پورا کیا نا۔ اللہ نے وعدہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ مکہ سے نکل رہے ہیں، آنسو جاری ہے، ہجرت کر کے ہجرت کی رات بڑے ہی پریشان، اللہ نے ایت نازل کی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، جس رب نے آپ پہ قرآن فرض کیا نازل کیا ہے وہ آپ کو ضرور مکہ میں لٹائے گا۔ آپ رو کے نکل رہے ہیں، اللہ نے کہا آپ واپس آئیں گے، رب کا وعدہ اللہ لٹائے گا۔ ٹھیک 7 سال کے بعد آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ میں آئے کہ نہیں؟ 8ویں سال آپ فاتح بن کے مکہ میں آئے کہ نہیں؟ اللہ کے وعدے سچے ہیں، یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا، دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ ہمارے مانگنے میں دیر ہے، رب کے دینے میں کوئی دیر نہیں ہے۔ میں صرف نصیحت کے لیے کبھی عادت تو نہیں زیادہ واقعہ سنانے کی، 2 واقعے سنا دیتا ہوں صرف اس غرض سے کہ ہمیں یہ نصیحت حاصل ہو جائے کہ دعا کرنی کیسے۔ دیپال پور کے قریب 49 ڈی کے قریب ایک کو بستی ہے، وہاں کہ ایک بی بی ہے، اس کا یہ واقعہ ہے۔ تو واقعے کی سند یہ ہے کہ جو میری گھر والی ہے اس کی کو کلاس میں لو تو اس کی پڑوسن کا یہ واقعہ ہے۔ شادی ہو گئی، 8 سال گزر گئے، اولاد نہیں ہوئی۔ خامد کہنے لگا کہ میں آپ کو طلاق دینا چاہتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے بندے تو شادی کر لے، میں تیرے ساتھ تعاون کرتی ہوں۔ تو اس نے کہا نہیں میں 2 بیویاں نہیں رکھ سکتا، بیوی ایک ہی رکھنی ہے۔ اس نے کہا مجھے 1 ہفتہ سوچنے کے لیے دے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے سوچ لے۔ ہفتے کے بعد اس نے یہ بات کہی اگر تو نے مجھے طلاق دینی ہے تو مجھے عمرہ کرا دے، پتہ نہیں اگلے حالات کیسے ہوں گے۔ اس نے کہا یہ تو بات اچھی ہے۔ خیر دونوں عمرے پہ چلے گئے، عمرہ وغیرہ کیا۔ 2-4 دن بعد وہ بیت اللہ کے سامنے سجدے میں گر پڑی، رونے لگ گئی۔ اتنا اس کا طویل سجدہ اور اتنا اس کا زار و قدار انداز میں رونا اور اس کی چیخ و پکار، کئی لوگ جمع ہو گئے۔ اس کو کیا مسئلہ بن گیا؟ عورت آدھے کو قریب نہیں آ رہا، اب یہ رو رہی ہے، زار و قدار رو رہی ہے۔ ایک بابا جی قریب، بیٹا آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کو اٹھایا، کیا پریشانی کیا ہے؟ کہا بابا جی بات یہ ہے کہ اولاد نہیں ہو رہی تو میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے، اللہ سے اولاد مانگ رہی ہوں۔
کہا بیٹا تیری حالت دیکھ تو مجھے ترس آ رہا ہے، رب کو ترس نہیں آئے گا؟ تیری جو کیفیت ہے مجھے ترس آ رہا ہے، رب کو ترس نہیں آئے گا؟ تو خیر اللہ تعالیٰ نے رحمت کر دی، امید ہو گئی، پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ نے 2 صحت مند بیٹے عطا کر دیے۔ تو یہ کوئی مانگنے والا ہو، مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے نا، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں، تو اس طرح جس بچہ دودھ مانگ رہا ہے تو اس طرح ہم اللہ سے دعا مانگے تو اللہ ضرور ہماری دعا سنے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ وہ مختصر ہے، یہ میری بیگم کی ایک ٹیچر ہے، ان کا واقعہ، ان کے 2 بچے، ایک بیٹا ایک بیٹی ہے۔ بیٹی معذور تھی، چلتی نہیں تھی، 8-10 سال عمر ہو گئی، چلتی نہیں۔ وہ ایک دن دھوپ پہ آ رہی تھی، گرمی کا موسم تھا، ایک بچی قریب سے گزر رہی تھی تو اس نے اس کو ویسے پاؤں مارا، تو ماں کمرے میں بیٹھی دور دیکھ رہی تھی، بڑا صدمہ ہوا۔ خیر اس نے اسی وقت وضو کیا، وضو کر کے جو ہے نا اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا شروع کر دی۔ اس نے جو ہے نا رونا شروع کر دی، یا اللہ میری اس بیٹی کو چلنے کی توفیق دے دے، چلو باقی تو جو معذوری ہے ذہنی، لیکن کم از کم یہ عذر تو ختم اس کا ہو۔ دعا کی، فرضی نماز کا ٹائم ہو، پڑھی، پھر دعا، مسلسل سارا دن لگا دی، رات لگا دی، 12-1 بجے تک۔ خیر جو ساتھ ٹیچریں تھے انہوں نے مجبور کیا کہ اب آپ کچھ حرام کر لیں، اللہ مہربانی کرے گا۔ خیر اس نے یہ جو 12 گھنٹے تقریباً دعا کے اندر ہی اور رب کے سامنے رو رو کے آنسو بہا بہا کے اللہ سے درخواستیں کی۔ جب سحری کا وقت ہوا نا، اس کی والدہ بھی ساتھ رہتی تھی، اس نے جگایا اور کہا، کیونکہ وہ رات لیٹ سوئی تھی، جلدی جاگ نہیں آ رہی تھی، کہا کہ وہ اینی اس کا نام ہے، وہ دوڑ رہی ہے۔ تو وہ خوشی سے اٹھی اور جلدی سے رب کے سامنے سجدہ لے دو کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے۔ اب وہ یعنی دوڑ رہی ہے، اللہ نے معذوری ختم کر دی ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جب عزم کر لیں گے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز لے لی ہے اور ڈٹ کے دعا کریں گے تو ضرور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں میں برکت ڈالیں گے اور ہمارے مسائل حل کریں گے۔ ہم دعا کرنے میں اتنے سنجیدہ نہیں ہے۔ تو خیر اس کے ضمن میں کچھ اور بھی باتیں تھیں تو انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بیان ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔